افتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم لال دالی ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم، بخیر راغلے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری نئی ویڈیو میں ہوگی ایک پرانے زمانے کی سچی کہانی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے۔ چلو چلتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کی طرف۔ جادو کا پتھر۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر کہا، بیٹے ذرا جا کر بازار سے روٹی لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستائے ہوئے دیکھا۔ اس بلی کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے کہا، اے بچوں، اس بلی کے بچے کو بھیجو گے؟ ہاں بھیجیں گے، بچوں نے جواب دیا۔ کیا لوگو؟ لڑکے نے پوچھا۔ جو بھی چاہے دے دو، بچوں نے کہا۔ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے روٹی بیٹا؟ روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، ارے یہ کیا ہے بیٹے، یہ تم نے کیا کیا؟ ماں نے حیران اور اداس ہو کر کہا۔ لڑکے نے سارا حال اپنے ماں کو سنانے کے بعد کہا، ماں کوئی بات نہیں، ایک دن روٹی کھانے کے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے لڑکوں کو پھر پیسے دے کر کسائی کے دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک پلے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس پر پلے پر رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں سے پوچھا، اے لڑکوں، اس پلے کو بھیجو گے؟ ہاں بھیجیں گے، لڑکوں نے جواب دیا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ سے سارے پیسے ان کو دیے اور پلے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے گوشت بیٹا؟ ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے جانے کتنے مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے، تم نے ان پہ پلا خرید لائے۔ پلا، یہ پلا ہمارے کسی کام کا، اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا ستا رہے تھے۔ اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو لے لیا اور لیے ہوئے گھر واپس آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹے تیل لے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح اسے تیل کے بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو بلا بلا نہیں کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت دن گزر گئے، جلکا جوان ہو گیا، پلا کتا بن گیا، بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہا بن گیا۔ ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی۔ اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کے آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دی۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کے مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن کر رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا، اے جادو کے پتھر، مجھے کھانا کھلاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔
پلک چپکنے میں اس کے سامنے ایک بیش قیمت دسترخوان پر ایسے انوکھے اور لذیذ کانے چنے گئے تھے جن کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور پھر دوڑ کر گھر آیا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اسی دن سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہایت حسین جوان لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی نوجوان کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنے یہ ارادہ ماں کو بتایا۔ ماں، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو؟ ماں نے حیرت سے کہا، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا، میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن نوجوان اصرار کرتا رہا اور آخر کار ماں مجبوراً راضی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، کہتے ہوئے تو چلے جاؤ گے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے ساری زمینیں صاف ستھری ہو گئی۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو یہی حال تھا۔ اس نے زیادہ تعجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرےدار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرےدار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ، تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کو مجھے جرأت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرےدار بھی تو نہ آنے دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کے کوئی ایسا کام بتائیں اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کرے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جاؤ، جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میرے بیٹی سے شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لا کر لائے، ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا صبح ہوتے ہی غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے کے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان، آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائے۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کے بغیر ان کے 40 اونٹوں کو ہانٹتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو یہ بہت عجیب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تب ہی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن کر اور پھر سے اسے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالیشان محل کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایک ایسا محل اس وقت کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ عالم، لیجیے محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اس کو دیکھنے تو دے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔
اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنے بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا اور ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالیشان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرست کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا، میرے پاس جادو کا پتھر ہے، اس کی مدد میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھو گے؟ بیوی نے پوچھا۔ میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اگلے دن شہزادی یہ سب باتیں چڑیل کو بتائی۔ اسی روز رات کو نوجوان گہری نیند سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ اس کے منہ سے جادو کا پتھر نکال کر فوراً اس کو حکم دیا، اے جادو کے پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک لمحہ کے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا ہو گیا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ نہ محل نہ شہزادی اور وہ خود اپنے بوسیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ایک ہی اس کی ماں بیٹی رو رہی ہے اور ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی! نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب آخر کیا کیا جائے۔ وہ سوچتے ہی رہتے تھے کہ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤ میاؤ کر اٹھی، چوہا چین چین کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے ہوئے شام ہوتے ہوئے بادشاہ کے پاس تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیوار اس طرف نوجوان کا سنہرا محل چمک رہا تھا۔ اب ہم کو کسی طرح باغ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ کتے، بلی اور چوہے تینوں نے آپس میں طے کیا، لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان کو پاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر اندر سے مضبوط تالے لگے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیوار میں کوئی سوراخ تلاش کرنے لگے۔ سوراخ نہ ملا تو وہ تینوں مل کر دیوار کے نیچے زمین میں ایک سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگا لیے اور پھر بلی اور آخر میں کتا اس جگہ میں کام لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے ہو کر اندر گیا اور پھر بلی اندر چلی گئی۔ کتا باہر پہرہ دار بن گیا۔ بلی اور چوہے دونوں سارے محل میں دوڑتے پھرتے اور باراہر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی اور پاس ہی چڑیل پڑی سو رہی تھی جس نے اپنا خون زور سے بینج رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کے پتھر کو اس نے اپنے منہ میں زبان کے تلے دبا رکھا ہے۔ چوہا دے پاؤ جا کر چڑیل کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اپنے دم کی نوک سے اس کی ناک میں کدکدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ کھول کر ایک چیخ ماری اور جادو کا پتھر اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ بلی نے فوراً اس کو منہ میں اٹھا لیا اور جب تک چڑیل ہوش سنبھال لیتی، بلی اور چوہا دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہوئے سوراخ کے راستے باہر سڑک پر آ گئے جہاں کتا ان کا انتظار کرتا رہا۔ کتے نے فوراً جادو کا پتھر بلی سے لے کر اپنے منہ میں دبا لیا اور تینوں آگے دوڑ پڑے۔ ادھر محل میں کھلبلی مچ گئی۔ سب پکڑ لو کر کے چیخنے لگے۔ چور کی تلاش ہونے لگی، لیکن انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ جادو کا پتھر کسی کتے کے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ کتا، بلی اور چوہا
तीनों दौड़ते हुए थोड़ी देर में दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को इस पार कौन ले जाएगा। बिल्ली कहती थी, पत्थर को इस पार में ले जाऊंगा। कुत्ता कहता था, नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं इसको लेकर डूब ना जाओ। चूहे भी यही ख्वाहिश थी कि जादू के पत्थर को इस पार में ले जाओ। तीनों में बहुत देर तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर उड़ा रहा और फिर उसी के पास रह गया। तीनों तैरते हुए दरिया पार करने लगे। अचानक कुत्ते ने पानी में अपना अकस देख लिया और कोई दूसरा कुत्ता ख्याल करके जोर से जो भौंकता तो जादू का पत्थर इसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गया। इसी वक्त अचानक कहीं से एक बड़ी सी मछली निकली और वो पत्थर को निकल कर खा गए। मैंने कहा था ना, पत्थर को तुम हरगिज ना ले जाना, बिल्ली ने मायूस होकर कहते हुए कहा। अब वो तीनों परेशान थे कि क्या किया जाए। अपने मालिक के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे। नज़दीक में माहीगीरों की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरान व परेशान चलते हुए इस बस्ती में गए। तीनों को बहुत भूख लगी हुई थी। खुशकिस्मती से एक मच्छर ने एक बड़ी मछली को पकड़ ली। इसने मछली को काट कर इसके आंतें फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों आंतों को खाने लगा। अचानक बिल्ली खुशी से म्याऊं म्याऊं करके उठी। मालूम हुआ कि मछली के आंतों में इसको अचानक कोई चमकीला पत्थर मिल गया। तीनों ने इसको जरा गौर से देखा तो पता चला कि उन्हें जादू का पत्थर मिला। तीनों खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में ले लिया और तीनों अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही बिल्ली ने जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों पे रख कर दिया। नौजवान इसको देखकर खुशी से बोला, ना समाया और ना कुत्ते और बिल्ली और चूहे तीनों से कहा, तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी नहीं बोलूँगा और हम जीते जी तुम्हारे खिदमत करने को तैयार है, क्योंकि कभी तुम ही हमारे जाने बचाई थी। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने एक आवाज़ में इसको जवाब दिया। नौजवान ने जोश में आकर कहा, अभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूँ कि वो सोने के महल फिर से आ जाए। माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा, रहने दो बेटे, सोने के महल हमें कोई ज़रूरत नहीं। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा, महल को मिटा दो। तो बस फिर क्या हुआ था, ना महल रहा, ना चुड़ैल रही और ना ही बादशाह और इसके बेटी रही। इन सब का नाम व निशान मिट गया। लोग कहते हैं कि इसके बाद नौजवान ने एक माली की बेटी से शादी कर ली और वो लोग बड़े सुख और आराम से ज़िंदगी बसरने लगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प कहानी और इसी तरह मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।